ایک نوجوان جس نے نبوت سے پہلے نبی کا سایہ بن کر سفر کیا اور نبوت کے بعد تاریخ کا دھارا موڑ دیا، یہ ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریبی شاگرد، خادم اور روحانی وارث تھے۔ وہ وہی نوجوان ہے جن کا ذکر قرآن میں اس بندے کے طور پر ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ علم کی تلاش میں نکلے، جہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ اس طویل سفر میں خاموشی، اطاعت اور سیکھنے کا جذبہ حضرت یوشع علیہ السلام کی پہچان بن گیا۔ وہ بہت کم بولتے تھے، دیکھتے زیادہ تھے اور ہر بات دل میں محفوظ کر لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی یہ واضح ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل کی قیادت آئندہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ میدان جہاد میں مضبوط تھے، فیصلوں میں ثابت قدم اور اللہ پر توکل میں بے مثال۔ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کیا اور بزدلی دکھائی تو صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے جو اللہ کے وعدے پر پورا یقین رکھتے تھے۔ ان میں ایک حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ آپ نے صاف کہا کہ جس دروازے سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی سے داخل ہو جاؤ، فتح تمہاری ہوگی۔ مگر قوم نے انکار کیا اور 40 سال بھٹکنے کی سزا لکھی گئی۔ یہ 40 سال حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے تیاری کا زمانہ تھے۔ صحرا میں، آزمائشوں میں، بھوک، پیاس اور نافرمانیوں کے بیچ ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس وقت پورا ہونا باقی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو بنی اسرائیل ایک بار پھر خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ایسے وقت میں اللہ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اب وہ صرف سپاہی یا شاگرد نہیں تھے بلکہ نبی اور قائد تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو نظم و ضبط سکھایا، دلوں میں حوصلہ بھر دیا اور اس وعدے کو تازہ کیا جو اللہ نے ارض مقدس کے بارے میں کیا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے دور کا سب سے حیران کن واقعہ وہ ہے جب سورج کو روک دیا گیا، جب وہ دشمن کے مقابلے میں تھے اور فتح قریب تھی، مگر غروب آفتاب کا وقت آ رہا تھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ سورج کو روک دے تاکہ اللہ کے حکم سے فیصلہ مکمل ہو جائے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سورج ٹھہر گیا۔ یہ معجزہ صرف طاقت کا معجزہ نہیں تھا بلکہ اس یقین کا اعلان تھا کہ جب بندہ مکمل توکل کرے تو کائنات بھی حکم کی منتظر ہو جاتی ہے۔ آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں قدم رکھا، شہر فتح ہوئے، بت ٹوٹے اور ظلم کے قلعے زمین بوس ہوئے۔ مگر آپ کی سب سے بڑی کامیابی تلوار نہیں تھی بلکہ وہ ایمان تھا جو انہوں نے قوم کے دلوں میں زندہ کیا۔ وہ بار بار یاد دلاتے کہ فتح تعداد سے نہیں اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی زندگی کا ایک کم معروف مگر دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ صرف جنگجو نبی نہیں تھے بلکہ غیر معمولی منتظم اور حکمت والے قائد بھی تھے۔ فتح کے بعد انہوں نے مفتوح علاقوں کو قبائل میں منصفانہ طور پر تقسیم کیا تاکہ کوئی احساس محرومی جنم نہ لے۔ وہ جانتے تھے کہ ظلم صرف دشمن سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی انصاف کی کمی اپنی قوم کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اس لیے وہ فیصلوں میں سخت بھی تھے اور عادل بھی، اور یہی توازن ان کی قیادت کی اصل طاقت تھا۔ ایک اور اہم روایت کے مطابق حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ایک سوال یاد کرواتے: آج تم کس کی عبادت کرو گے، اللہ کی یا ان خداؤں کی جنہیں تمہارے آباء و اجداد نے گھڑا تھا؟ یہ سوال صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ اعلان تھا کہ فتح کے بعد سب سے بڑا امتحان شکر اور وفاداری کا ہوتا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری حصے میں بھی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو مت بھولنا، عہد کو مت توڑنا، ورنہ انجام وہی ہوگا جو تم سے پہلے قوموں کا ہوا۔ ان کی گفتگو میں نرمی تھی مگر پیغام میں سختی، کیونکہ وہ قوم کو بربادی سے بچانا چاہتے تھے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار فلسطین کے علاقے میں موجود ہے، مگر اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے خاموشی سے تیاری کی اور وقت آنے پر تاریخ رقم کر دی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر عظیم انسان فوراً ہی نمایاں نہیں ہو جاتا۔ کچھ لوگ پس منظر میں رہ کر خود کو بناتے ہیں تاکہ جب ذمہ داری آئے تو وہ ڈگمگائیں نہیں۔ وہ نبی جو ایک نبی کے سائے میں پروان چڑھا اور روشنی میں قیادت کی علامت بن گیا۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔